میں ناموں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، لوگ اچھے نام بھی رکھتے تھے، برے نام بھی رکھتے تھے۔ تو ہم نے کہا کسی نے فرعون نام نہیں رکھا، شداد نام نہیں رکھا، شیطان نام نہیں رکھا، حامان نام نہیں رکھا، نمرود نام نہیں رکھا، یہ ابوبکر عمر ہی ملے تھے۔ یہ فالتو باتیں۔ تو بیان میں یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف حضرت عمر کا مقتل ہے اور دوسری طرف حضرت علی کا مقتل یا حضرت حسین کا مقتل۔ ان دونوں کے فرق مراتب کو اور جگہوں کو دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن کہاں ہے؟ کیا صاحب؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ پاک، روضہ پاک کے اندر عمر ہے۔ آج جب ہم حضور کو تلاش کرتے ہیں اور مدینے جاتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں تو اسی روضے میں حضرت عمر بھی ہیں۔ کیا ہوتا ہے یہاں کے؟ جب اب تو زمانہ گزر گیا، نوابی ختم ہو گئی، اب تو صرف ایران کے صدقے پہ کام چل رہا ہے، امریکہ کے صدقے پہ کام چل رہا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں جب نوابی تھی تو یہاں سے جب کوئی بڑا آدمی مرتا تھا تو اس کے جنازے کو عراق لے جاتے تھے۔ کیوں؟ یہاں دفن کر دیں گے، نجات ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتے ہو؟ بے شک گناہگار سے گناہگار آدمی کو اگر سیدنا حسین کا پڑوس مل جائے تو نجات کی توقع ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک نواب صاحب جو مرغے لڑاتے تھے، جو بٹیرے لڑاتے تھے، جو تمام قسم کی پتنگ بازیاں کرتے تھے اور نہ معلوم کون کون سی بازیاں کرتے تھے، ان کی نجات حسین کے پڑوس میں ہو سکتی ہے اور ابوبکر عمر کی نجات حسین کے نانا کے پڑوس میں نہیں ہو سکتی؟ حضور کے پڑوس میں ان کی نجات نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ مقام، یہ مرتبہ ان حضرات کو حاصل۔ پھر تیسرا درجہ حضرت عثمان کا ہے۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان شہید۔ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا سمجھنا کہ حضرت عثمان وہ خوش نصیب صحابی جن کو حضور نے دعائیں دی، جن کو حضور نے دعائیں دی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مجھے خلش رہے گی اگر وہ نہ بتاؤں۔ قرآن پاک میں منافقوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوئیے اور ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیے۔ آپ نے سنا ہے، مولانا شوکت صاحب بیان کر گئے، اس سے پہلے بھی آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا۔ لیکن حضرت عثمان کے لیے کیا فرمایا اور صحابہ کے لیے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ ایک مرتبہ حضور کے ہاں 2-3-4 دن کا فاقہ، کھانا نہیں، کوئی چیز نہیں، آپ کا وقت گزر رہا ہے اور کمزوری بڑھ رہی، سخت پریشان، کسی سے مانگ نہیں سکتے اور کسی کو احساس، حضرت عثمان کو پتہ چل گیا۔ بہت سا کھانا پکا ہوا اور بہت سا کھانا بغیر پکا ہوا حضور کے یہاں لے کے آئے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی زوجہ مطہرہ کو آپ نے دیے۔ وہ کھانا حضور جب آئے پوچھا کہاں سے آیا تھا؟ بتایا گیا کہ حضرت عثمان آئے تھے اور وہ آ کے دے کے چلے گئے۔ آپ وہاں نہیں رکے، فوراً مسجد میں آئے، اپنی مسجد میں، اور آ کر کے دعا کر رہے ہیں اے اللہ جیسے نبی کا دل آج عثمان نے خوش کیا ہے، آپ اسی طرح عثمان کا دل خوش کر دیجیے۔ دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملے گا، آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ حضرت عثمان کے لیے دعا ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان۔ جنت میں ہر ایک نبی کو ایک ساتھی اور ایک دوست ملے گا، میرے ساتھی، میرے دوست وہاں عثمان ہوں۔ نوٹ کیجئے اس بات کو کہ تمام نبیوں کے زمانے میں حضور تک ایک آدمی کوئی ایسا نہیں رہا ہے کہ جس کو نبی کی 2 بیٹیاں ملی ہوں، اکیلے حضرت عثمان ابن عفان۔ حضرت عثمان ابن عفان کا مقام یہ فرمایا کہ حیا کرو، اللہ کے فرشتے ان سے حیا کرتے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر آئے, آپ بیٹھے رہے. حضرت عمر آئے, آپ بیٹھے رہے. حضرت عثمان آئے, آپ نے جلدی سے اپنا کرتا اور درست کر لیا, اپنا پیجامہ درست کر لیا. کیوں؟ وہ آ گیا ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. کیسے مبارک ہے حضرت عثمان, اور کیسا بلند مقام ہے حضرت عثمان کا. شہید ہوئے, شہادت کے واقعات نہیں بیان کرنا ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے, اور بڑی دردناک شہادت. میں نے تو وہ گھر بھی دیکھا ہے کہ جو حضرت عثمان کا گھر کہا جاتا تھا. سن 1976 میں جب پہلی مرتبہ گیا تو روضہ پاک سے بالکل قریب وہ مکان تھا جسے دارالخلافہ کہیے. حضرت عثمان اس میں ہیں, پہرا دے رہے ہیں حضرت حسن, حضرت حسین, عبداللہ ابن عمر. یہ صغار صحابہ جو اس وقت میں تھے تلواریں لیے کھڑے. حضرت عثمان اوپر شہید ہوئے, ہاتھ کٹے. سب سے پہلے دشمنوں نے ہاتھ پر حملہ کیا. پھر کیا کہا ان کی بیوی نے؟ ان ہاتھوں کو نہ کاٹو, ان ہاتھوں کو نہ کاٹو. ان ہاتھوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ ہونے کا مرتبہ حاصل کیا ہے. حضور نے اپنا ہاتھ بتایا ہے. جب بیعت ہوئی تھی, بیعت الرضوان, تو ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کے آقا نے فرمایا تھا ہاذہی لعثمان. رسول اللہ نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ بتایا. کہ جب قرآن عثمان اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو یہ نہ کہنا کہ عثمان نے لکھا ہے, بلکہ یہ کہنا کہ رسول اللہ کے ہاتھوں سے لکھا گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لکھا. حضرت عثمان وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے تمام صحابہ جو اس وقت میں موجود تھے سب کی سند حاصل کی, سب کی سند حاصل کی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا انہی کے رتبے کے کوئی صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. حضرت علی سے پوچھا کہ لوگ عثمان کے بارے میں پوچھتے ہیں, میں کیا کہوں؟ کہا تم بتاؤں میں تم کو کیا کہو؟ یوں کہنا کان واللہ من الذین آمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. خدا کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی اور نیکی اختیار کی. اللہ نیکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت علی نے قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق حضرت عثمان کو قرار دیا. حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہو کر کے تمام صحابہ کو پکار کے تقریر کر رہے, بتاؤ یہ واقعہ میرا ہے یا نہیں, بتاؤ یہ واقعہ ہے میرا یا نہیں. سب نے اقرار کیا. پھر بھی بلوائیوں نے حضرت عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا اور حضرت علی کے پاس پہنچ گئے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں, آپ بیعت کیجئے. فرمایا کہ مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے, مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں مجھے عثمان سے حیا آ رہی ہے. کیوں؟ ابھی ان کو دفن بھی نہیں ہونے دیا اور پھر بھی آ کر کے مجھ سے بیعت لے رہے ہو. حضرت عثمان ابن عفان کو حضرت معاویہ نے اپنے آپ کو جوخم میں ڈال کر حشر کوکب میں جنت البقیع کے آگے بڑھ کر کے دفن کیا. بعد میں وہ جنت البقیع میں شامل کیا گیا. اسی لیے جنت البقیع میں جب جائیے تو فوراً حضرت عثمان کا مزار نہیں ملے گا, بلکہ آگے بڑھ کر کے بڑی مشکلوں سے وہاں دفن کیے گئے. یہ حضرت عثمان کی شہادت مختصراً اور بغیر کسی الٹی سیدھی بات کو ملائے ہوئے. حضرت عثمان کی شہادت فتنوں کا دروازہ کھل جانا, فتنوں کا دروازہ کھل جانا. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. عام طریقے پر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس موقع پر فلاں لڑنے آیا, فلاں لڑنے آیا. جی حضرت عثمان کی شہادت کے بعد, بالکل مختصر چند منٹوں کی بات ہے, بعد میں آگے کی بات عرض کروں گا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت طلحہ و زبیر حضرت عائشہ کے پاس پہنچے. وہ حج کرنے گئی ہوئی تھی مکہ مکرمہ.
وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حالات پیدا ہوئے ہیں، امیر المومنین شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی کو بلوائیوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، مدینہ اب دارالسلطنت نہیں رہا بلکہ کوفے منتقل ہو گیا، آپ اگر کچھ کر سکتی ہو تو کیجئے۔ فرمایا ام المومنین نے کہ میں تو نہیں جاؤں گی، کچھ دنوں کے لیے میں مدینے نہیں جاؤں گی، حالات تھوڑا تھم جائیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے رائے دی کہ آپ کوشش کیجئے کہ علی کو ان کے چنگل سے نکال لیا جائے، یہ بلوائی کامیاب نہ ہو پائے، اس میں عبداللہ ابن سبا بھی ہے اور یہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے، پھر بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا۔ حضرت عائشہ نے کہا چلو تم لوگ کوئی شکل نکالو، میں چلتی ہوں۔ وہ حضرت عائشہ لڑنے کے لیے نہیں گئی تھی، اصلاح کر لیجیے، لڑنے کے لیے نہیں گئی، حضرت علی کے مقابلے پر نہیں گئی، حضرت طلحہ کے ساتھ گئی، حضرت زبیر کے ساتھ گئی۔ کیوں؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر معمولی لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں۔ ارے حضرت طلحہ الگ ایک بہت بڑا ایمان کا پہاڑ، حضرت زبیر الگ ایک ایمان کا پہاڑ ہے، حضرت علی ایمان کا پہاڑ الگ ہے، یہ سارے ایمان اور ایمانیات سے عبارت ہے۔ کیوں فرق کرتے ہو ان کے اندر؟ کیوں جدا کرتے ہو ان کو شریعت اسلامیہ کے قانون سے؟ حضرت طلحہ حضرت زبیر گئے، جا کر کے بات چیت شروع ہوئی، حضرت علی کے پاس خطوط گئے۔ اب یہ طے ہوا 2-3 دن کے بعد کہ آج حضرت علی کی حضرت طلحہ حضرت زبیر ان لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بلوائیوں نے سوچا ہمارا تو سارا کھیل بگڑ گیا، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایسی ملاقات ہو کہ جس میں یہ بلوائی شریک نہ ہو۔ اور ان کا اچھا تو پھر ایک کام کرو، آج ہی رات میں حملہ کر دو۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا کچھ تیر ادھر سے پھینک دو، وہ کہیں گے علی نے پھینکے، ادھر سے پھینک دو، وہ کہیں گے طلحہ اور زبیر نے۔ شروع ہوئی لڑائی، دونوں طرف غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ مسلمانوں سچ بتاؤ، یہ جو جملے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ مستند تاریخ کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی، بالآخر لڑائی رکی اور ایک دوسرے کی طرف سے کوئی دل کے اندر میل نہیں۔ حضرت علی حضرت طلحہ و زبیر کی قدر کرنے والے اور حضرت طلحہ حضرت علی کی قدر کرنے والے۔ حضرت طلحہ